بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے دو اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پھڈا ہو گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ سے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ فارم 47 کے ہیں، جن پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور ان کی کابینہ پر، کیونکہ فارم 47 کی حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ چوری کے ساتھ آئی ہے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بے یارو مددگار چھوڑ کر ان سے کر دی ہے لا تعلقی کا اعلان۔ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری اور ان کو جس مقصد کے لیے اٹھایا گیا تھا وہ مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا، اور جنرل فیض کی گرفتاری جو ہے وہ ٹھس ہو گئی ہے، اور اس کی بھی آپ کو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ذرا دو تین خبریں ہیں، وہ ذرا لے لیجئے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خبریں مس ہو جائیں۔ کل ایک تو خبر آئی کہ جناب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی مبینہ سہولت کاری کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اور اس نیٹ ورک میں کون کون سے لوگ ہیں، اس میں انہوں نے کہا جی ملازمین 6 جیل کے ملازمین پکڑے گئے ہیں، اور حراست میں لیے گئے ملازمین میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اور اب خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور عمران خان کے مابین پیغام رسانی کرتے تھے، اور ملازمین کو پہلے سے حراست میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بلال سے تفتیش کے نتیجے میں حراست میں لیا گیا، اور یہ ذرائع سے خبر چلوائی گئی۔ اور دوسری جانب آج پھر ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جو لاپتہ ہیں محمد اکرم، ان کی بازیابی کے لیے آج پھر راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ میں سماعت ہے، اور ایمان مزاری ہیں ان کی وکیل صاحبہ۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، ادھر لاپتہ کیا ہوا ہے اور ادھر ذرائع سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں۔ اب ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ کہ کل ایک ریفرنس فائل کیا گیا، اور اس ریفرنس کا نام دیا گیا ہے توشہ خانہ 2 عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف۔ اب ایک لمحے کے لیے یہ توشہ خانہ جو ہے یہ بچے پیدا کر رہا ہے، ہر روز، ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے ایک نیا بچہ پیدا کرتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ ریفرنس بن جاتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف۔ اب اس سے پہلے ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو سزا سنا چکا، پھر توشہ خانہ 2 آیا، اور وہ توشہ خانہ 2 تھا FIA ہمایوں دلاور والا، جج ہمایوں دلاور صاحب، جو کہ اڑ گیا اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ 3 آیا، اور وہ تھا احتساب عدالت میں، جج تھے محمد بشیر صاحب، وہ کیس بھی اس کی بھی سزائیں معطل ہو چکی ہیں، اور مین اپیل ابھی باقی ہے، ان کی بھی سزائیں معطل ہو چکی ہیں اور وہ بھی ٹھس ہو چکا ہے۔ اب یہ توشہ خانہ آ گیا ہے 4 ہے، یہ جس کو توشہ خانہ 2 کہہ رہے ہیں، یہ توشہ خانہ 4 ہے، بلکہ ایک اور کیس چل رہا ہے، اور وہ ہے القادر ٹرسٹ کا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اصل یہ جو ریفرنس فائل کیا ہے، کیونکہ بچے پیدا کر رہا ہے، اور یہی سوال اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا تھا نیب کے حکام سے، اور ایک طرف نیب جو ہے وہ ریفرنس واپس لے رہی ہے۔ کل ایک ریفرنس واپس لیا گیا احسن اقبال صاحب کے خلاف، اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف، اس سے پہلے شریف برادری، شریف فیملی کے خلاف بے شمار ریفرنس واپس لیے جا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف بھی ریفرنس واپس لیے جا رہے ہیں، چلتے مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں، اور ادھر نئے مقدمے جو ہیں وہ داخل کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے نیا ریفرنس تیار کیا گیا، دائر کیا گیا جی، وہ ہے ایک جیولری سیٹ پہ۔ تو یہ جیولری سیٹ اور اس کی پھر مالیت انہوں نے بنا دی ہے تقریباً کوئی کروڑوں میں بنا دی ہے، اور یہ کروڑوں میں بنا کے اور اس کی مالیت کر کے، اور یہ 5 کروڑ 64 لاکھ کا بنا دیا ہے، اور یہ ریفرنس فائل کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ آلریڈی ان کے خلاف تو تھا، بشرا بی بی کو بھی 9 مئی میں ڈالا ہوا تھا، عمران خان کو بھی 9 مئی میں ڈالا ہوا ہے، اور
जनरल फैज हमीद को भी 9 मई में डाला हुआ है। और फिर अगर वो केस इतना ही मजबूत था इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ और जनरल फैज हमीद के खिलाफ, तो फिर ये रेफरेंस डालने की क्या जरूरत थी जो तोशाखाना, क्योंकि बुनियादी मकसद था इमरान खान साहब को जेल की काल कोठरियों से लेके फौजी तहवील में लेना और फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाना। अगर वो केस इतना मजबूत था तो फिर इसकी क्यों जरूरत हमारी? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि उस केस में भी जान नहीं है और जनरल फैज हमीद की जो गिरफ्तारी है वो भी इनका उल्टा गले पड़ गई है और अभी तक कुछ नहीं मिला। इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं अभी तक कुछ नहीं मिल रहा सिवाय मीडिया ट्रायल के और मीडिया कैंपेन के। मीडिया में मुहिम बड़ी शानदार चल रही है और वजीर आते हैं, मुशीर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उधर प्रोग्राम हो रहे हैं और ज़राए से खबरें चलाई जा रही हैं। ज़राए के ज़रिए ही सब कुछ हो रहा है। तो इनफैक्ट ये है कि जनरल फैज हमीद का मामला और फिर 9 मई इमरान खान के खिलाफ केस ठुस हो चुका और बुशरा बीबी की कल 12 मुकदमात में उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया और इससे पहले भी ये सब कुछ हो रहा है। तो इस बड़ा क्लियर मैसेज है कि जनरल फैज हमीद हो या दिगर 9 मई हो, ये सारे मामला हो गए हैं ठुस। अब ये तोशाखाना 4 की जरूरत इसलिए पेश आई कि कोई और मुकदमा है नहीं ऐसा। 9 मई भी कोई मुकदमा नहीं है और उसका भी कुछ नहीं बनना, लिहाजा ये रेफरेंस फाइल किया गया है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर ले लें काजी फाइज ईसा की। और काजी फाइज ईसा को शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने कैसे छोड़ा, क्योंकि काजी साहब इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब। और उनका ख्याल था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एहसानात किए हैं शहबाज शरीफ पे, इस सारे जाली निज़ाम पे, पीपल्स पार्टी पे, MQM पे, वो सारे के सारे उनके साथ खड़े होंगे और जो भी वो फैसला देंगे उस फैसले को ओन किया जाएगा, हुकूमत उसकी पुष्टपनाही करेगी, क्योंकि ये जितना भी जाली निज़ाम है, जाली मैंडेट है, उसमें जनाब काजी फाइज साहब का बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने अपनी इज्जत भी पामाल की, सब कुछ किया और उन्होंने एक नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म की, उनको वेलकम भी किया, रेड कार्पेट भी दिलवाया, बायोमेट्रिक्स भी करवाए, एयरपोर्ट पे करवाए, उनको जेल भी नहीं भेजा, सब कुछ किया। और उसके बाद फिर बल्ले का निशान, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं दी। सारा कुछ करने के बाद अब काजी साहब का ख्याल था कि हुकूमत उनको एक्सटेंशन भी देगी और हुकूमत उनको उनके लिए अपनी जान हथेली पर रखेगी, लेकिन हुआ इसके उलट, बल्कि जान तो खतरे में आई काजी साहब की और उनको मुसीबत पड़ गई। उनका जो फैसला आया वो था, फैसला था मुबारक सानी केस, और जिसमें कादियानियों से मुतालिक वो केस है कि जी वो बंद कमरे में अपनी कर सकते हैं इबादत। तो वो केस जो है वो फैसला आ गया। अब उसमें पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ और कल परसों सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो लोग पहुंच गए, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के, और वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वापस चले गए। इसके अलावा भी मामला गड़बड़ हो गई, कौमी असम्बली में भी ज़ेर बहस आया मामला, उसमें पीपल्स पार्टी भी सारी, PTI, पीपल्स पार्टी सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद फैसला हुआ कि जनाब ये फैसला कबूल नहीं। तारड़ साहब ने कोशिश की कि कायमा कमेटी में ले जाके कोई ज़रा थोड़ा सा, लेकिन इस पर इत्तफाक नहीं हो सका। फिर उलमा कराम भी आ गए और उसके बाद मामला फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी आ गई। अब जनाब वो थी नजरसानी की अपील आ गई है। अब होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत डटकर खड़ी रहती, लेकिन हुकूमत ने काजी साहब को छोड़ दिया और वो उन्होंने भी और उनकी काबीना ने भी, उन्होंने कहा कि जी इस मामले में हम काजी साहब के साथ नहीं खड़े, लिहाजा एक नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई और नजरसानी की दरख्वास्त जिस साहब ने दरख्वास्त दायर की है वो एक प्राइवेट पर्सन है, लेकिन उसका क्रेडिट ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब खुद, और उन्होंने कहा भी, आज अखबार में भी आया और अखबार में भी आया कि ये काबीना ने फैसला किया है, शहबाज शरीफ साहब का फैसला है, काबीना का फैसला है कि हम इस केस को परसू करेंगे और इसको ऑफिशियली परसू करेंगे। अब देखना है कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या कहते हैं, और क्योंकि कहा जा रहा है कि ये फैसला वापस लिया जाए, ये मुतालबा आ रहा है और इस तरीके से काजी साहब का ख्याल था कि उन्होंने जो फैसला दिया है उसके साथ खड़ी रहेगी गवर्नमेंट,
لیکن گورنمنٹ نے انکار کر دیا. شہباز شریف صاحب نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی اور MQM نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی، ساری جماعتیں اس بات پہ ہو گئی ہیں متفق. تو اس طریقے سے جناب قاضی صاحب اب پریشان ہیں کہ جناب یہ کیسے طرفدار نکلے کہ وہ عین بیچ چوراہے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں کیا ہوتا ہے، آگے فردر کیا بنتی ہے صورتحال. اور حکومت پہ مسلسل مشکلات ہی مشکلات ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ اتحادی جو ہیں آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نواز پہ برس رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سارے قاضی صاحب پہ برس پڑے ہیں کہ یہ ہمیں کس مصیبت میں انہوں نے ڈال دیا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ حالات و واقعات کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہیں. اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کیا جی بجلی کی قیمتیں کم کی، اعلان کیا، کم تو نہیں کی ابھی تک، اعلان کیا. تو شرجیل میمن صاحب آ گئے اور پھر MQM والے آ گئے، وہ سب کے سب پیپلز پارٹی آ گئی اور انہوں نے تنقید کی نواز شریف صاحب پہ، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ملک کی بات کریں، ایک صوبے کی بات نہ کریں، اور اگر ریلیف ملے گا تو سب کو ملے گا ورنہ کسی کو نہیں ملے گا. یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو اس کا جواب پھر عظمہ بخاری نے کل ترقی بہ ترقی دے دیا. انہوں نے کہا جی آپ PTI کی بی ٹیم کیسے بن گئے پیپلز پارٹی والے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اتحادی آپ ہمارے ہیں اور جانب دوسری طرف آپ طرفداریاں دوسروں کی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بی ٹیم بن گئی ہے پیپلز پارٹی کی اور ان کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ مریم کی سرکار کی کارکردگی چھوڑیں، آپ پیپلز پارٹی کا سندھ کا حساب دیں. 15 سال سے آپ کی حکومت ہے اور سندھ میں ہو کیا رہا ہے؟ سندھ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور سندھ کی گورنمنٹ بھی مریم صاحبہ کو دے دیں تو مریم صاحبہ سندھ کے عوام کے لیے بھی اعلان کر دیں گی. اور یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے حکمراں اتحاد کے درمیان. لیکن اصل خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری ابھی تک ان کو کچھ نہیں ملا. زبردستی کو سزا دینی ہے تو دے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ اب تک سینکڑوں ہزاروں مقدمات جو ہیں اس وقت پچھلے 28 مہینوں میں اور پھر 9 مئی کے بعد ہزاروں مقدمات جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے اور FIRs خارج ہو رہی ہیں، ضمانتیں مل رہی ہیں اور عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں. تو کہنے کو یہ جو مرضی کر لیں اور جیلوں سے بھر دیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں اور یہ لوز کر چکے ہیں سب کچھ. تو دیکھیے پھر آگے ہوتا ہے کیا. دوسرا مبارک ثانی والا کیس ہے جی، قاضی صاحب بڑے مایوس، اور دیکھتے ہیں کہ اب قاضی صاحب کیسے رسپانس کریں گے. میری اطلاع کے مطابق یہی ہے کہ وہ اب رخصتی کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے یورپ میں کہیں شفٹ ہونا ہے اور وہیں پہ قیام و طعام ہوگا. دیکھیں کیا ہوتا ہے اور اس خبر میں کس حد تک یہ خبر ہے اتھینٹک ہے. لیکن خبریں جو آتی ہیں وہ کافی چھان پھٹک کے آتی ہیں. تو اب تو یہ چیزیں زبان زدے عام ہیں. تو دیکھتی جائے گی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.